بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हम लोग आलाम सुन्नत المنशورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة इस किताब में सवाल नंबर 83 पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 83 है, मा हुक्म मन क़ाल बिखल्क़िल क़ुरआन। ये सवाल नंबर 83 और हल्का नंबर 28 शुरू करेंगे। जी, सवाल नंबर 83, मा हुक्म मन क़ाल बिखल्क़िल क़ुरआन। بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ الجواب: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خطب لنا जी وإن خط بالبنان जी وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن، فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوقة، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف والنصوص في ذلك لا تحصى، ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه وصفته. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. पढ़ेंगे और जी पढ़े। السؤال: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ الجواب: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها، فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه، وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي، الحديث. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا. فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. کافی ہے شیخ. ایک اور پڑھ لیں ایک. السؤال من هم الواقفة وما حكمهم؟ الجواب الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہم لوگ اعلام السنت المنشورہ لاعتقاد الطائفۃ الناجیۃ المنصورہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ سوال نمبر 83 ما حکم من قال بخلق القرآن، یہاں سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے حلقات کی ترتیب میں آج کا حلقہ نمبر 28. یہاں پر جو سوال ہے ما حکم من قال بخلق القرآن، قرآن کریم کو جو مخلوق قرار دے، مخلوق مانے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اصل میں یہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، یہ سب بحثیں 200 سال کے بعد شروع ہوئی، جب علم کلام، فلسفہ، منطق، ان علوم کا زور تھا. بغداد میں جب مامون کی حکومت تھی، اس دور میں فتنہ معتزلہ اور یہ معتزلی لوگ ہی دربار پر حاوی تھے، یہی لوگ اس کو کان بھرتے تھے. اب وہ لوگ مامون کو اس بات کا قائل کرا لیے کہ قرآن کریم مخلوق ہے، اور جو ہی مامون کو وہ قائل کرائے، اس کے بعد سے اس کو قوت کے زور پر منوانے لگے. مامون نے، یہ سن 218 ہجری کی بات ہے کہ تقریباً یہ تو 4 خلفائے عباسیین کے دور میں یہ مسئلہ چلتا رہا، اور متوکل کے دور میں آ کر یہ مسئلہ ختم ہوا. مامون کے بعد معتصم کے بعد واثق کے بعد متوکل، یہ 4 ادوار میں یہ مسئلہ چلتا رہا. مامون نے اس میں اتنی شدت اختیار کی، ولاد کو، اپنے والیوں کو یہ لکھ بھیجا کہ علماء سے یہ بات کہلواؤ، اس بات کا اقرار کرواؤ کہ قرآن مخلوق ہے. اگر وہ نہیں مانتے تو ان کا جو مکافعہ وغیرہ دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، اس کو بند کرا دو. یا تو وہ کہہ دیں کہ قرآن مخلوق ہے، یا تو پھر ہم ان کو جو تنخواہ دی جاتی ہے ہم وہ بند کروا دیں گے. تو اس طرح سختی اور زبردستی کی گئی، اور ایسے بڑے بڑے معصوم علماء کو، فقہا کو، محدثین کو اس کا نشانہ بنایا گیا، کیونکہ یہ لوگ اس طرح کے فلسفے وغیرہ کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، اور یہ لوگ اس چیز کے قائل نہیں تھے، اس چیز کو مانتے بھی نہیں تھے. اب جو عام طور پر علماء رہے اس دور میں، کسی کو ڈرایا دھمکا کے کہلوایا گیا ان سے، اور کوئی اس سے بچ نکلے، کہیں بھاگ گئے. اس طرح مختلف علماء کا مختلف اس کے ساتھ مواجہ رہا، اور اس چیلنج کا انہوں نے مقابلہ کیا.
اس میں سب سے بڑھ کر جن کا سب سے بڑا رول رہا اور جو سب سے اس میں ابھر کر آئے وہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر اس کے خلاف کوئی بھی اٹھ کر نہ کھڑا ہوا تو پھر یہ مسئلہ یہ بہت سارے عقائد کی خرابیوں کو جنم دینے والا بنے گا۔ سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ تھی، اور امام احمد نے اس کو اتنی سختی سے اس کا مقابلہ اس لیے بھی کیا کیونکہ یہ مسئلہ اللہ رب العزت کی ذات سے متعلق تھا۔ اب جن فلسفی فکر والوں نے یا معتزلہ نے اس فتنے کو شروع کیا، اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ صلیبیوں کی طرف سے کرسچنوں اور عیسائیوں کی طرف سے یہ ایک کوشش تھی کہ دین کے معاملے میں بعض شبہات مسلمانوں میں پیدا کیے جائیں۔ اب اس کے لیے اس طرح فلسفہ جو لوگ پڑھتے تھے، جو فلسفے کو مانتے تھے، اس کو ہمیشہ اس کے ارد گرد رہتے تھے، ایسے لوگوں کو ہی اس کے لیے اعلی کار بنایا گیا، اور یہ جو معتزلہ تھے یہ لوگ اس کو مانے اور حکومت سے منوانے پر وہ لوگ گویا کہ ایک حد تک یوں کہیں کہ آگے بڑھ گئے، بہت آگے بڑھ گئے۔ لیکن امام احمد نے اس کا مقابلہ کیا اور یہ کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو اللہ کا کلام ہے گویا کہ وہ اللہ کی صفت ہے۔ اب ان کا مخلوق کہنا اصل میں یہ وجہ یہ تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کروائیں۔ اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن کریم مخلوق ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، یہ پہلے سے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اندر کلام کی صفت نہیں ہے۔ اس طرح کا فلسفہ اس کے اندر وہ لوگ رکھتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ ان افکار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ کو جس طرح جہمیہ یہ کہتے ہیں کہ معطل مانا جائے، معدوم صفات، کچھ بھی صفت نہیں۔ معتزلہ جو مانتے ہیں وہ سمیع بلا سمع، بصیر بلا بصر، یہ ان کا ماننا بھی کوئی ماننا نہیں ہے، وہ صرف الفاظ کو مانتے ہیں، اس کے معنی و مطلب کو نہیں مانتے۔ تو یہ فتنہ اس قدر زیادہ خطرناک موڑ اختیار کر گیا کیونکہ حکومت اس کی پشت پناہی بہت زیادہ کر رہی تھی۔ آخر کار یہ مامون گزرا، مامون کے بعد معتصم، معتصم کے بعد واسق، واسق کے بعد متوکل، متوکل نے بعد میں یہ لکھ بھیجا امام احمد کی خدمت میں کہ میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ سے ایک استفسار کر رہا ہوں، اور استفسار میرا ایسا نہیں ہے کہ میں کسی ضد میں آ کر یا کسی بات پر اڑے رہنے کے لیے میں اس سوال کو آپ سے کر رہا ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے تعلق سے وضاحت کر دیں کہ قرآن کیا اللہ کا کلام ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، وہ لکھ بھیجیں۔ تو سوال استفسار اس نے کہا تھا، تو باقاعدہ امام احمد نے لکھا، اور بعد میں یہ مسئلہ وہاں سے ختم ہوا۔ لیکن سب سے زیادہ معتصم وغیرہ کے دور میں یہ مسئلہ بہت زیادہ اٹھا، اور معتصم نے بہت زیادہ تکلیفیں دی، امام احمد کو قید خانے میں مارا گیا۔ یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں اس تعلق سے بہت کچھ مواد ہے۔ تو چلیے اب ہم لوگ یہاں پر جو سوال ہے کہ جو لوگ خلق قرآن کے قائلین ہیں ان کا کیا حکم ہے، یہاں دیکھیے پہلے انہوں نے جواب میں یہ کہا القرآن کلام اللہ حقیقتا حروفہ ومعانیہ لیس کلامہ الحروف دون المعانی۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے حقیقت میں، ایسا نہیں کہ حروف اللہ کی کلمات ہیں پھر معنی مطلب اللہ کا کلام نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سارے کے سارے یہ کلمہ اور اس کا معنی یہ سب اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں اس کے ذریعے سے کلام کیا۔ یہ جو کلام اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ سب اللہ رب العزت کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نبی پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا، مومنین اس پر ایمان لائے۔ تو اب گرچہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپ اپنے پین سے لکھتے ہیں، تو جو چیز لکھی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کیا مشائخ؟
آپ قرآنی آیات لکھ رہے ہیں تو جو چیز لکھی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مکتوب ہے. جی جی کیا فرما رہے ہیں؟ کلام. ہاں کس کا کلام؟ اللہ کا کلام. جو لکھا جا رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے. لکھنے والے ہاتھ وہ اللہ کی مخلوق ہے. لکھنے والے ہاتھ وہ اللہ کی مخلوق ہے. جو زبان اس کو پڑھ رہی ہے، جو زبان اس کو ادا کر رہی ہے، وہ مخلوق ہے. اس کے تعلق سے یہ بات معروف ہے، الصوت صوت القاری والقول قول الباری. اب اگر میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن آواز میری ہے. تو یہ جس سے لکھا جا رہا ہے وہ مخلوق، مخلوق، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم مخلوق. لیکن جو چیز پڑھی جا رہی ہے، جو چیز سنی جا رہی ہے، جو چیز لکھی جا رہی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. اب اس میں لوگ خلط ملط نہ کریں، اسی لیے اتنے کھلے انداز میں انہوں نے کہا کہ آپ گرچہ کہ اس کو ہاتھ سے لکھیں، زبان سے کہیں، یاد کریں، یہ سارے باتیں جو بھی کیفیات ہوں، جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. دیکھیے وَإِنْ خُطَّ بِالْبَنَانِ وَتُلِيَ بِاللِّسَانِ وَحُفِظَ بِالْجَنَانِ وَسُمِعَ بِالْآذَانِ وَأَبْصَرَتْهُ الْعَيْنَانِ لَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ كَلَامِ الرَّحْمَنِ. اللہ کے کلام ہونے سے یہ باہر نہیں آئے گا. اللہ کا کلام ہی رہے گا. آپ چاہے لکھیں، پڑھیں، اس کو لگائیں، اس کو دیکھیں، اس کو چسپاں کریں، کچھ بھی کریں. یہاں مزید وضاحت کر رہے ہیں فالانامل والمداد والاقلام والاوراق مخلوقۃ والمکتوب بها غیر مخلوق. یہ ساری چیزیں مخلوقات میں ہیں. روشنائی ہو، پین ہو، زبانیں ہوں، آوازیں ہوں، یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں. سینے ہوں، یہ سب مخلوق ہیں. لیکن جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام، اس کو مخلوق نہ کہیں. اب یہ ان لوگوں کا فلسفہ یہ تھا کہ مخلوق کا مطلب یہ کہ یہ چیز پہلے نہیں تھی. گویا کہ اللہ تعالیٰ خود، اللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا تھا، جبکہ کلام اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اب اس میں یہ کوشش کرنا کہ یہ مخلوق ہے تو مطلب یہ کہ پہلے نہیں تھی، تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا تھا، نعوذ باللہ. یہ اس طرح کے یہ فلسفیانہ افکار اس کے پیچھے کار فرما. اب اس کے لیے مزید قرآن کریم کے دلائل خود یہاں پر مؤلف دے رہے ہیں. قال اللہ تعالی انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته. یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں. جتنی بھی قرآنی آیات ہیں یہ اللہ کے کلمات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا، یہ اللہ کا قول ہے، کلام. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. کوئی مشرک جو ہے آپ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہے اور اس بات کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے وہ آپ کے یہاں پناہ گزین ہونا چاہتا ہے، رہائش اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اس کو موقع دیا جائے. وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ ادیم النظر فی المصحف. اب حضرت ابن مسعود کا یہ قول ہے کہ تم لوگ قرآن میں دیکھا کرو. تو مطلب یہ کہ دیکھ کر پڑھا کرو، دیکھا کرو. یہ خود بھی یہ ایک پڑھنے کے لیے خشوع و خضوع کے لیے زیادہ مناسب عمل ہے. دیکھ کر قرآن پڑھیں. بغیر دیکھے پڑھنے کے مقابلے میں قرآن دیکھ کر پڑھنا یہ خشوع و خضوع، تفکر، تدبر کے لیے یہ بہت زیادہ معاون. اسی لیے کہا ادیم النظر فی المصحف. والنصوص في ذلك لا تحصى ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية. جو بھی اس بات کا قائل ہے، جو بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، تو وہ کافر ہے. کفر اصغر نہیں بلکہ کفر اکبر، اس کو ملت سے نکال دے گا جو آدمی اگر اس طرح کہتا ہے.
اور اس کے علاوہ من قال شیء من صفات اللہ مخلوق فهو کافر مرتد، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے دیگر صفات کو بھی کوئی مخلوق مانتا ہے تو یہ بھی کافر ہے، مرتد ہے، اور اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، اگر مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کیا جائے گا کفرن، اور اس کے لیے اسلام کے احکام میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لیس لہ شیء من کیا لیس لہ شیء من احکام المسلمین کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے اسلام کے احکام میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اسلام میں نہیں رہے گا، اسلام میں ہی نہیں رہے گا، تو مطلب یہ اگر اس کو گردن مار دیں گے تو اس کے بعد اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس کا وہی جہنم، وہ تو جہنم آخرت کی بات، دنیا میں اس کے ساتھ ہم لوگ کیا معاملہ کریں گے؟ اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ گڑھے میں ڈال دیں گے نا، کچھ ہے گڑھے میں ڈال دیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کریں گے، اس پر جی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں اب اس کے بالمقابل جو آدمی اسلامی حد میں مارا جائے، مثلا جو ہے قتل کے بدلے قتل اگر کسی انسان کو کیا جاتا ہے جی، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ دی جائے گی۔ تو یہ فرق ہے۔ زانی کا بھی وہی ہے نا شیخ، جی زانی کو جو سنسار کرتے ہیں اس کا بھی وہی ہے نا؟ اس کا بھی وہی ہے، حد جی میں جو بھی قتل کیا جائے، یہی اچھا، فرق ہے۔ اب یقتل حدا او یقتل کفرن، کفرن کہتے ہیں تو پھر گویا کہ اس کے ساتھ معاملہ وہی ہوگا جو کفار کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب نہ جی اس کے کوئی وارث بنیں گے، نہ وہ اس کا مال گویا کہ کافر کا مال ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ جنازے کی نماز اس کی نہیں ہوگی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اس کے برخلاف جب اگر کسی کو حد میں قتل کیا جائے، حد میں اس کو سنسار کیا جائے، تو یہ اس پر اسلام کے سارے احکام منطبق ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی مشائخ، یقتل حدا او یقتل کفرن میں فرق ہے۔ تو جو ہاں آدمی خلق قرآن کا قائل ہو، یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ قتل ہے شیخ، یقتل حدا ام کفرن؟ کفرن، جی، اس کو کفر کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے، اس جی کو حدن قتل نہیں کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جی یہ بات ہمیں اس میں یاد رکھنا ہے۔ تو یہ جی خلق قرآن کے پیچھے لوگوں نے یہ فلسفہ رکھا تھا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا چاہتے تھے، اور اس کو جو ہے زبردستی لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے تھے، جبکہ یہ ایک مسئلہ کبھی 200 سال تک کبھی اٹھا ہی نہیں تھا۔ جی اموی دور گزر گیا، تو اموی دور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور اتنا شاندار دور رہا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور رہا، یہ یعنی صحابہ کے دور کے بعد بھی تابعین کے دور میں بھی یہ مسائل اتنے نہیں اٹھے۔ یہ جو بالکل 218 ہجری میں جب عباسی خلافت تھی، ہارون رشید کے بعد یہ مسئلہ اٹھا، ورنہ ہارون رشید بھی تو ایک بڑا عالم شمار ہوتا تھا، اور ہارون رشید اہل علم میں شمار ہوتا تھا، کیونکہ ہارون رشید بڑا ذی علم انسان تھا۔ یہ اس کے بچے جو تھے امین اور مامون، ان کے دور میں یہ مسئلہ شروع ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں امام احمد کو ثابت قدم رکھا، اور یہ مسئلہ پھر وہیں دم توڑ گیا، اور اس طرح کی جو فلسفیانہ افکار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ذات میں، اللہ تعالیٰ کے صفات کو جو لوگ اس طرح کا کھلواڑ بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا معاملہ گویا کہ واضح کر دیا، اور یہ جو عقیدہ تھا سلفی عقیدہ، سلف کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ، یہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے اور کھل کر سامنے آیا، اور اس طرح کی یہ جو فلسفیانہ باتیں تھیں، اس کو لوگوں نے سمجھ لیا، اور
علماء نے اس پر کافی کتابیں لکھی اور اس کو واضح کیا، اس کو پڑھایا، سمجھایا، تب جا کر لوگوں کے لیے یہ مسئلہ اور کھل کر سامنے آیا۔ اب دیکھیے مزید اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے یہاں جو سوال ہے، حل صفت الکلام ذاتیۃ او فعلیہ، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور ان میں کلام کی جو صفت ہے، بات کرنے کی جو صفت ہے، کیا یہ ذاتی ہے یا فعلی ہے؟ ذاتی کہیں تو ہمیشہ اس سے چمٹی رہنا، فعلی کہیں تو جب فعل واقع ہوتا ہے تو وہ فعلی صفت کہلاتی ہے۔ اب یہ خود بھی یہ جو سوال ہے اس کا جواب دیکھیے انہوں نے کیسے دیا۔ سوال نمبر 84، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کا جو تعلق ہے یا اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو صفت ہے یہ اللہ کے ذات کے ساتھ ہمیشہ سے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے موصوف ہے، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرنے والا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ صفت ذاتی ہوئی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے کلام کی صفت، یہ بھی کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے علم ہی کا یہ حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا اپنے علم سے، اور کیا اللہ تعالیٰ نازل کر رہا تھا اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے بات کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، اذا اراد اللہ ان یوحی بالامر تکلم بالوحی، کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کہ وحی کرے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، یعنی جو وحی بھیجنی ہے وہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اس کو بولتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو تکلم، کلام کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعلی صفت بھی ہے، یہ ذاتی صفت بھی ہے، یہ فعلی صفت بھی ہے۔ تو مطلب یہ کہ ذاتی بھی یہ صفت ہو گئی اور فعلی بھی، کیونکہ یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ صفت رہی ہے، ہمیشہ رہے گی، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو بولتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ فعلی صفت بھی ہوئی۔ اب سلف صالحین رحمہ اللہ کلام کے تعلق سے کہتے ہیں انہا صفت ذات و فعل معا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذات ہے اور صفت فعل بھی ہے، یا ذاتی اور فعلی دونوں صفت ایک ہی ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ سے اللہ رب العزت بولتا ہے، بولنے والا ہے، بولنے والا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے ارادے سے کلام کرنا یہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ یہ صفت فعلی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے بولتا ہے، جب جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات اس کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اس کی صفت ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کلام کے تعلق سے اس کی عظمت کا ہمارے عقلیں اندازہ نہیں کر سکتی۔ کیسے ہے؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں اتنی ہیں کہ اگر تم اس کو شمار کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے، درختوں کو اللہ تعالیٰ قلم بنا دے، تم لکھنے شروع کر دو اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، تو پھر تم لکھ نہیں پاؤ گے۔ اب اس کا گویا کہ کیا اندازہ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ سمندر کے پانی، وہ روشنائی، دنیا کے درخت، یہ سارے کے ساری چیزیں ختم بھی ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہ سارے کلمات ہیں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ تعالیٰ کا کلام مکمل ہو گیا صدق اور عدل کے ساتھ،
لا मुबद्दिल लिकलिमाती, उसके कलिमात को तब्दील करने वाला कोई नहीं है। देखिए अब अल्लाह ताला के कलिमात की आयतें जितने हैं, वैसे पूरा कुरान अल्लाह का कलाम है। अभी देखिए हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर उन्होंने 2-3 आयतें ऐसी जिक्र की हैं, अल्लाह ताला ही का ये भी कलिमा है, लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाइन। जन्नत और जहन्नम को इंसानों से और जिनों से अल्लाह ताला भर देगा। जन्नत को और लअन जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाइन, जहन्नम भरी जाएगी इंसानों से भी जिन्नात से भी। तो ये किसका कलाम है? जी अल्लाह ताला का ही। ये अल्लाह ताला का कलाम है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा, देखिए अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह ताला ने कहा कि तो अल्लाह के जो दोस्त हैं उनके ऊपर कोई खौफ की बात नहीं है, उनको कोई रंज की बात भी नहीं है। क्यों? अल्लाह ताला के वली कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो ईमान लाए और मुत्तकी रहे, दुनिया में भी आखिरत में भी उनके लिए खुशखबरी। ये किसका कलाम है? ये भी अल्लाह ही का। तो इस तरह आप कुरान करीम में जो एक एक बात है वो गिनते जाएंगे। अल्लाह ताला जो रोजाना जो कायनात में तब्दीली पैदा करता है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं गर्मी हो रही है, कहीं कोई पैदा हो रहा है, कहीं कोई मर रहा है, तो ये सारे कायनात में जो तब्दीलियां हो रही हैं ये किसके हुक्म से है या ये किसके कलाम से है? अल्लाह ताला ही। अल्लाह ताला। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। अल्लाह ताला का हुक्म का मामला, अल्लाह ताला के सारे मामलात का मामला बस इतना ही है कि अल्लाह ताला बस ये कह दे कुन हो जा, तो ये हो जाएंगी ये सारी चीजें। एक ही दिन में हजारों लोग पैदा होते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की के फरमान और अल्लाह ताला का हुक्म है। और एक ही दिन में कई लोग, हजारों लोग मरते भी हैं, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है। तो ये अल्लाह ताला कायनात में जो भी तब्दीलियां पैदा करता है ये सब उसके हुक्म से है। अल्लाह ताला कहेगा खुन हो जा, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अल्लाह ताला नहीं कहेगा नहीं होगी। तो आप सारे दिन आप देखते हैं अल्लाह ताला कायनात में कितने करिश्मे, कितने बातें अपने मखलूक को दिखलाता है। सूरज, चांद, ये सारे बिल्कुल जो है हदीस में ये तो वाज़ेह है कि हर दिन सूरज जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के नीचे सजदा करता है, फिर अल्लाह ताला से इजाज़त तलब करता है कि निकलना है नहीं निकलना है, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो निकलता है। ये तब्दीली हम देखते हैं रोज़ाना। तो ये मौसमों का आना जाना, इंसानों के अंदर तब्दीली आना, एक एक इंसान खुद अपनी ज़िंदगी में देख ले कि क्या क्या तब्दीली उसकी होती है। कौन बीमार होता है, कौन अच्छा होता है, कौन जीता है, कौन मरता है, कौन कामयाब होता है, कौन नाकाम हो जाता है। तो कितनी सारी तब्दीलियाँ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से होती हैं। तो ये अल्लाह ताला के जितने भी कलिमात हैं, ये कलिमात को हम शुमार नहीं कर सकते। ये उसके लिए एक हल्की सी मिसाल यहाँ पर जो दी गई कि 7 समंदर बराबर भी रोशनाई हो तो भी वो नाकाफी होगी। तो अब अल्लाह ताला की हर सिफत का इसी पर आप प्रयास करें। मसलन क्या है अल्लाह ताला की दीगर सिफात को गिना है? जी मुशाइख। अल्लाह ताला के दीगर सिफात को आप शुमार करें, गिनाएं तो क्या है? मसलन अल्लाह ताला की दीगर सिफात का हम अंदाजा क्या लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? कौन सी सिफात हैं? मसलन जी अल्लाह ताला का इल्म है। अल्लाह ताला का इल्म कितना है ये तो हम अंदाजा लगा सकेंगे।
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمندر کے کنارے جب بیٹھ کر ایک چڑیا سمندر میں چونچ مارے اور تو کتنا پانی لے گی، وہ اتنا پانی لے گی اتنا ہی علم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دیا ہے۔ اب ایک سمندر اور ایک چونچ میں آنے والا پانی، قطرہ پانی، یہ دونوں کو موازنہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو مخلوق کا جو علم ہے اتنا محدود ہے، اور جو خالق کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم، وہ لامحدود ہے۔ تو ہر صفت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی عظیم ہے، اس کا علم بھی اتنا ہی عظیم، اس کی قدرت اتنی ہی عظیم، اس کی قوت اتنی ہی عظیم، اس کی حکمت بھی اتنی ہی عظیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں وہ عظیم ہیں، اس کو مخلوق کے صفات سے تشبیہ دینا یا اس کی طرح بتلانا، اس میں تحریف کرنا، اس میں تعویل کرنا، یہ سب اللہ رب العزت کو کما حقہ نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر، اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے، مخلوق نے کما حقہ پہچانا ہی نہیں۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامت والسماوات مطویات بیمین، یہ جو ساتوں آسمان ہم لوگ دیکھتے ہیں، آسمان، زمین، یہ سارے کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے مٹھی میں ہوں گی۔ والسماوات مطویات بیمینی، یہ سارے آسمان تو آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنی دور، کتنا پھیلا ہوا ہے، سمندر، زمین، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں کر لیتے۔ تو آپ پھر اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر عظیم ہے، اس صفات کس قدر عظیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو جس قدر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس کی ذات کے تعلق سے پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں ایمان میں اضافے کا باعث بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ کو جتنا ہم پڑھ کر سمجھیں گے اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اتنے ہی ایمان میں اضافے کا یہ ساری چیزیں سبب بنیں گی۔ اب یہاں پر ہم لوگ آج یہی دو سوالات پر ہم لوگ اکتفا کرتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔